السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نئی فصل، 5ویں فصل شروع کریں گے۔ یہ فصل مؤلف رحمہ اللہ نے اشراق فی العادات، یعنی جو عادات میں شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ پایا جاتا ہے امت کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں، اس کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، یعنی اس فصل میں ان آیتوں کا اور حدیثوں کا ذکر ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دنیا کے کاموں میں جیسا معاملہ اللہ سے رکھتا ہے کہ اس کی تعظیم طرح طرح سے کرتا ہے، ویسا ہی معاملہ اور کسی سے نہ کرے۔ یعنی جو معاملات دنیا میں اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، ویسے ہی معاملات کسی دوسرے سے نہ کرے، اور اگر کسی دوسرے سے ویسے ہی معاملات کرتا ہے تو یہی اشراق فی العادت کے ضمن میں آئے گا۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اس تعلق سے قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے سے اپنی بات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے جو بیان فرمائی ہے، سورہ نساء سے 3-4 آیتیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا وَلَأُضَلِّيَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17-18 اور اسی طرح سے 19 اور 20 مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور مشرک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر عورتوں ہی کو پکارتے ہیں، بلکہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں، جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی ہے۔ اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ الگ کر رکھوں گا، میں انہیں گمراہ کیے بغیر نہ رہوں گا، میں انہیں ضرور آرزو مند رکھوں گا اور انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹ لیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بدل ڈالیں گے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے، وہ زبردست گھاٹے میں پڑ گیا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں بندھاتا ہے، شیطان ان سے وعدہ کر کے محض دھوکہ کر رہا ہے۔ انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں سے وہ رہائی نہ پا سکیں گے۔ تو یہ مؤلف رحمہ اللہ نے جو آیت یہاں ذکر کی ہیں ان کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی اہم بات شروع ہی میں یہاں بیان فرمائی ہے کہ کفار اور مشرکین جو پکارتے ہیں، جن کی عبادتیں کرتے ہیں، وہ در حقیقت عورتیں ہیں۔ یعنی جو انہوں نے نام رکھے ہیں، جو عبادت جن کی کر رہے ہیں، وہ عورتیں ہی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اگر ہم غور کریں گے تو یونانیوں میں یا ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسے ہی
معبود جو عورتوں کی شکل میں یا عورتوں کے بت وغیرہ ہیں، مورتیاں ہیں، وہی پوجے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا معجزہ قرآن مجید کا ہے جو یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ یونانی فلسفہ جو پڑھے گا جانتا ہے، اس کو بھی اس کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سارے اس طرح کے معبود ہیں جو محض عورتوں کے نام سے ہیں، عورتیں جو ہیں پوجی جا رہی ہیں، ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے نام ہیں، بنو بوا کوئی اور اسی طرح کی بہت سارے نام ہیں۔ فائدے کے طور پر کہتے ہیں یعنی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ اپنے خیال میں عورتوں کے پجاری ہیں، یعنی وہ عورتوں کو پوج رہے ہیں، ان کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ کوئی تو حضرت بی بی کو، کوئی بی بی آسیہ کو، کوئی بی بی اتاولی کو، کوئی لال پری کو، کوئی سیاہ پری کو، کوئی سیتلا کو، کوئی مسانی کو اور کوئی کالی کو پوجتا ہے۔ یہ محض خیالات ہیں، ورنہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی مرد، کیونکہ یہ صرف اپنے طور پر نام بنا لیے لوگوں نے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اکثر و بیشتر ایسے ہی ہے، یہ تو مورتیاں ہیں، بت ہیں، یہ محض خیالات ہیں، محض خیال خام اور شیطانی وسوسہ ہے جس کو معبود بنا لیا ہے۔ اور جو یہ بولتا ہے اور کبھی کوئی تماشا بھی دکھا دیتا ہے، شیطان ہے، یعنی جو کبھی کبھار بول دیتا ہے یا تماشا دکھا دیتا ہے کوئی، تو یہ حقیقت میں شیطان ہوتا ہے۔ شیطان اپنے متبعین کو راضی کرنے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے انسانوں کو وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کی زبان سے بول جاتا ہے، لوگ اسے جو ہے پوجنے لگتے ہیں، تو دکھا دیتا ہے، کبھی کوئی تماشا بھی دکھا دیتا ہے، یہ شیطان۔ ان مشرکوں کی تمام عبادتیں شیطان کے لیے ہو رہی ہیں، یہ اپنے خیال میں نظر و نیاز عورتوں کو دیتے ہیں، مگر در حقیقت شیطان لے لیتا ہے۔ انہیں ان باتوں سے نہ دینی فائدہ ہے، انہیں ان باتوں سے نہ دینی فائدہ ہے اور نہ دنیاوی، کیونکہ شیطان راندہ درگاہ ہے، اس سے دینی فائدہ تو ہونے سے رہا، کیونکہ یہ انسان کا دشمن ہے، بھلا کیسے اس کا بھلا چاہے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ چکا ہے کہ میں تیرے بہت سے بندوں کو اپنا بندہ بنا لوں گا، یعنی اللہ رب العالمین سے اس نے چیلنج کیا ہے۔ ان کی عقلیں ایسی ماروں گا کہ اپنے خیالات ہی کو ماننے لگیں گے، میرے نام کے جانور مقرر کریں گے جن پر میری نیاز کا نشان ہوگا، مثلا اس کا کان چیر ڈالیں گے یا کاٹ ڈالیں گے، یا اس کے گلے میں کمر بند ڈال دیں گے، ماتھے پر مہندی لگا دیں گے، منہ پر سیرا باندھ دیں گے، منہ کے اندر پیسہ رکھ دیں گے۔ بہرحال ہر وہ علامت جو یہ بتائے کہ یہ جانور فلاں کی نیاز کا ہے، اسی میں داخل ہے۔ ہاں، اگر اللہ رب العالمین کے لیے باندھا گیا ہے، جیسے جانوروں جو قربانی کے لیے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک خاص نشان کے طور پر پٹا ڈال دیا، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کسی غیر کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اسی شرک میں داخل ہوں گی۔ شیطان یہ بھی کہہ آیا ہے کہ میرے اثر سے لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑ ڈالیں گے۔ کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھ لے گا، کوئی کسی کے نام پر کان چھدوا لے گا، کوئی داڑھی منڈوائے گا، کوئی فقیری کا اظہار کرے گا، یہ سب شیطانی باتیں ہیں اور اسلام کے خلاف۔ پھر جس نے اللہ جیسے کریم کو چھوڑ کر شیطان جیسے دشمن کی راہ اختیار کی، اس نے صریح دھوکہ کھایا، کیونکہ اول تو شیطان دشمن ہے، دوسرے اس میں بجز وسوسے ڈالنے کے اور کوئی قدرت بھی نہیں۔
یعنی شیطان میں صرف وسوسے ڈالنے کی قدرت ہے، وہ وسوسے ہی ڈال سکتا ہے۔ جھوٹے سچے وعدوں سے انسان کو وقتی طور پر بہلا دیتا ہے کہ فلاں کو مانو گے تو یہ ہوگا اور فلاں کو مانو گے تو یہ ہوگا، اور لمبی لمبی آرزویں دلاتا ہے کہ اگر اتنے پیسے ہوں تو ایسا ایسا باغ تیار ہو جائے گا، خوبصورت محل بن جائے گا۔ چونکہ یہ امیدیں پوری ہوتی نہیں، اس لیے انسان گھبرا کر اللہ تعالیٰ کو بھول کر غیروں کی طرف دوڑنے لگتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو محض ایک شیطانی وسوسہ اور اس کا مکروہ فریب ہے۔ ان باتوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک میں گرفتار ہو کر جہنمی بن جاتا ہے، اور شیطانی جال میں اس بری طرح سے پھنس جاتا ہے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے مگر رہائی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ شیطانی وسوسوں کے چلتے بہت سارے ایسے کام جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے عادتاً، لیکن وہ غیر اللہ کے لیے کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہی اشراک فی العادت ہے، عادات میں شرک سے مراد یہی ہے۔ تو ایسا آدمی بھی شرک کر رہا ہے، جو کام اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے غیر اللہ کے لیے کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ بڑی اہم بات یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ان آیات کے حوالے سے بیان فرمائی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔